یہ اللہ کا اعلان تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا اپنی عاجزی ہے، اپنی سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر میری نظر پڑی، میں نے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ ابلیس میرے پاس آیا تھا اور یہ اور شکل میں تھا، میں نے پہچانا نہیں تھا، تو بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آدم بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَصْبًا، ان کے دل میں اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال لے، جیسے اس نے تمہارے بابا اور اماں جو قریب درخت تھا بڑے پتوں والا اٹھا کے اپنی باڈی میں رکھ کے چھپانے شروع کر دیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا پہ ڈال رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں سے ہم حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے ذکر مبارک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اپنی بات کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے حوالے سے مکمل کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جب تنہائی کا احساس ہوا تو رب کائنات نے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی جس طرح حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک جو اختلاف جنس تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو ملائکہ نے روک دیا، کہا نہیں، جب تک کہ یہ آپ کے نکاح میں نہ آئیں آپ ان کا قرب اختیار نہیں کر سکتے۔ تو نکاح کے لیے آپ کو حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور پوچھا کہ حق مہر کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض روایات میں 3 کا ذکر آیا اور بعض میں 10 مرتبہ کا ذکر آیا، آپ ان پر درود پڑھیں، یہ آپ کا حق مہر ہوگا جس سے آپ کا نکاح حلال ہو جائے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو جو تخلیق ہے اور انسانیت کو جو وجود ملا وہ بھی آقا کے درود کی برکت سے ہی ملا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جن میں ایک کا ہم نے ذکر کیا کہ آپ کو ماں باپ کے بغیر آپ کی تخلیق ہوئی اور جنت میں آپ کی تخلیق ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، اور آپ کا نکاح پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور نکاح بھی جنت میں ہوا۔ آپ کے نکاح کی جو گواہ بنے، چونکہ نکاح میں گواہوں کا ہونا بھی شرط ہوتا ہے، تو جو گواہی دینے والے تھے وہ ملائکہ تھے، اور ہم نے عرض کیا کہ حق مہر حضور کی ذات پہ ضرور طے پایا تھا۔ اور آپ ام البشر بھی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابو الانس ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، تو ایسے ہی آپ ام الانس ہیں، سب انسانوں کی ماں ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ ہم اس بات پر ابلیس کے ذکر میں ضمناً روشنی ڈال چکے ہیں کہ جب جنت میں داخل کر دیا گیا اور آپ کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے روک دیا گیا، تو ابلیس نے وسوسہ اندازی کر کے آپ کو اس درخت کے قریب لے گیا اور پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جس بات پر میں آج خصوصی توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات بہت مرتبہ قرآن میں ایک بار نہیں، بار بار یہ بات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لفظ بولا
उदुव्वम मुबीना, बिल्कुल खुला दुश्मन है ये। और खुला दुश्मन होने की वजूहात आप जानते हैं कि उसने जब रांदा दरगाह हुआ तो एलानिया ही ये बात कह दी थी कि मैं औलाद आदम को भटकाऊंगा। तो रब्बे कायनात ने बार बार इंसानों को इस बात का एहसास दिलाया। सूरह ताहा मैं आपके सामने रखूंगा। इरशाद फरमाया फकुलना या आदम, हमने कहा ए आदम, इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका, बेशक ये जो इब्लीस है ये आपका और आपकी बीवी का दुश्मन है। ये आपका और आपकी बीवी का दुश्मन है। एहतियात करना, कहीं इसके दामे तदवीर में, इसके वसवसा अंदाजी में आकर कोई नाफरमानी वाला काम न कर लेना। फला युखरिजन्नकुम मिनल जन्नह, कहीं ये तुम्हें जन्नत से निकलवा ना दे। अच्छा, यहाँ पर एक उलमा ने ये बहस भी की है कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिस जन्नत में रखा गया था, क्या ये वही जन्नत थी जिसमें हमने जाना है? इंसानों ने क़यामत के दिन के हिसाबो किताब के बाद जाना है, क्या ये वो जन्नत थी या ये कोई और स्पेशल बनाई गई थी आर्जी तौर पर? इस पर उलमा ने काफी डिस्कशन की है। और जो लोग ये कहते हैं कि वो जन्नत नहीं थी, वो कहते हैं वो जो जन्नत है, एक तो वो मिलनी है क़यामत के बाद, और दूसरा उसकी सिफत ये है कि जो वहां जाएगा वहां से निकाला नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजने से पहले जो मंसूबा इलाही था, जो अल्लाह का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के मुताबिक खुदा ने उन्हें एक और जन्नत में बसाया हो। इस पर दोनों तरह की आरा और दलाइल मौजूद है। मैंने सिर्फ इशारा किया ताकि आपके ज़हन में ये बात रहे। फला युखरिजन्नकुम मिनल जन्नह, कहीं पर इसका ख्याल करना, इसके दाम से बचना, इसकी साजिशों से बचना, इसके वसवसों से बचना, ये तुम्हें नाफरमानी पर उभारेगा, हुक्मतुली पर उभारेगा। और नतीजा क्या निकलेगा कि आखिरकार ये तुम्हें जन्नत से निकलवा छोड़ेगा। फतशका, फिर आप मुशक्कत में पड़ जाएंगे। ये जन्नत है जहां हर चीज बगैर मेहनत के मिल रही है। जब और जिंदगी मिलेगी फिर वो मुशक्कत वाली जिंदगी होगी, वह बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए। इन्ना लका अल्ला तजूअ फीहा वला तारा, ये जन्नत है, यहाँ ना आपको भूख लगती है, ना कोई बरहनगी का मामला है, लिबास का भी इशू कोई नहीं, लिबास भी आपको जन्नती मिल रहा है, खाना भी आपको जन्नती मिल रहा है। वह अन्नका ला तस्माउ फीहा वला तदहा, यहाँ ना आपको प्यास लगती है ना आपको धूप सताती है। यहाँ का माहौल तो बहुत स्पेशल माहौल है। तो आप, शैतान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप लोगों को इस चैन की दुनिया में रहने दें, वो आपको निकलवाएगा जन्नत से। लिहाजा आपने उसके मामले में बहुत खास ख्याल करना है। अल्लाह पाक ने ताकीद की। अब आगे अल्लाह पाक फरमाता है एक और मकाम पर, फवस्वसा लहुम शैतान, मगर शैतान वसवसा डालता रहा उनके दिलों में। और वसवसा क्या डाला, इसी आयत में आगे चल के आ रहा है। मगर वसवसा डालने के पीछे वो चाहता क्या था? फरमाया ले युबदिया लहुमा मा वरिया अनहुमा मिन सवातिहिमा, वो जो उनकी शर्मगाहों को ढांका गया था और जन्नत का, इज्जत का लिबास अता किया गया था, वो इज्जत वाला लिबास उतरवा कर उन्हें उरिया और उन्हें वो उस माहौल में लेके जाना चाहता था जहां इंसान के पास इज्जत का लिबास ना हो। वो ये चाहता था। फरमाया वकाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। अब शैतान के वसवसे का स्टाइल देखिए, समझना चाहिए। आप जब किसी बंदे से मामला करते हैं 2-4 दफा, तो फिर आप कहते हैं यार ये बातों का बड़ा मीठा है मगर है बड़ा चोर आदमी, ये बहुत डंडी मारता है, सिर्फ बातों में लगाता है। इंसान बंदों से डील करके सीखता है। अल्लाह पाक ने शैतान का तरीका वारदात बयान किया। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, कहा ये वो खास फल है, ये क्यों नहीं खाते हो? उन्होंने कहा होगा कि अल्लाह ने रोका है नहीं खाना। तो उसने जवाब में उनसे ये कहा, ये जो अल्लाह पाक ने तुमको रोका है इस दरख्त से, जानते हो क्यों रोका है? इस दरख्त को जो खाता है वो फरिश्तों की तरह बन जाता है।
इल्ला अन तकूना मलकैन, रोकने की वजह यह है कि कहीं तो फरिश्तों की तरह पाकीज़ा ना हो जाओ और फरिश्तों की तरह एक ऐसी मखलूक ना बन जाओ। खुदा ने इसलिए रोका है। और तकूना मिनल खालिदीन, ये जानते हो अभी तुम बनाए गए हो, मगर तुम पे मौत आएगी। ये वो फल है जिसको बंदा खाए तो फिर मौत नहीं आती। ये वो उनको दिल में शौक डाल रहा है। और साथ कहता है वह अल्लाह पाक फरमाते हैं वकासमहुमा, दोनों को कसमें खा खा के, ऐ आदम मैं कोई तुम्हारा, अब वो जाहिर है उस वक्त इब्लीस की शक्ल में नहीं आया था, किसी और शक्ल में आया था। ये शक्लें बदलने पर कादिर हैं। ये बात हम पहले जिक्र कर चुके कि जिन्नात भी मलाइका भी शक्लें बदलने पर कादिर हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि मलाइका किसी पलीद मखलूक में नहीं जाते और शैतान और जिन्नात कोई फर्क नहीं करते, हर मखलूक की शक्ल में आ सकते हैं। तो मां सिवाय यहां पर बात अचानक जहन में आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे देखा, जिसने मेरे आका का दीदार और ज़ियारत की, उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। ये हदीस पाक में हर एक की शक्ल वो बना सकता है, लेकिन वो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग रूप में उम्मत के सामने जाहिर नहीं होता है। तो उसने ये वसवसे डाले कि कहीं आप फरिश्ते बन जाओगे। ये वो फल है जिसको खाने से बंदा फरिश्ता बन जाता है, दायमी जिंदगी मिल जाती है, मौत से बच जाता है। वकासमहुमा, और कसमें खाई, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मेरा अपना तो कोई मफाद नहीं है ना, सिर्फ तुम्हारी खातिर ही कह रहा हूं। और मुझे कसम है परवरदिगार की, अब आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, उन्हें अभी तक झूठ से वास्ता ही नहीं पड़ा था कि लोग झूठ भी बोलते हैं। एक आदमी जो सादा हो, सच्चा हो, खरा इंसान हो, वो आमतौर पे लोगों के बारे में जैसे खुद होता है वैसे दूसरों के बारे में समझता है। अच्छा दूसरों को अच्छा समझता है और बुरा इंसान दूसरों को बुरा ही समझता है। जब कसमें खाई खुदा के नाम ले लेकर, मुझे अल्लाह की कसम है, परवरदिगार की कसम है, खालिक की कसम है, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, दुश्मन थोड़ी हूं मैं, और तुम्हें सिर्फ इसलिए अल्लाह ने रोका है, ये हराम नहीं है। अब अगला हरबा देखिए, ये मकरूह है, बस थोड़ा सा अल्लाह ने कहा है कि भी तो पसंद नहीं किया, वगरना असल हराम वाली बात नहीं है। हम भी आजकल ऐसे मसले छेड़ते हैं, हराम नहीं है, मकरूह है। ठीक है, ये भी बातें होती हैं, लेकिन नफ्स इंसानी क्या अल्लाह की फर्मा बरदारी पे राजी है कि नाफरमानी पे उभर रहा है, ये इंसान को फैसला करना है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, आखिरकार उसने उनको भटका दिया धोखे के साथ। गरूर का माना होता है धोखा। हम कहते हैं बंदा बड़ा मगरूर है, हमने तकब्बुर को मगरूर कहते हैं। वो मगरूर भी इसलिए कहते हैं वो धोखे में ठहरा है, वो समझता मैं बड़ी चीज हूं, हालांकि बड़ी बात तो अल्लाह ताला की होती है। मगरूर है, धोखे में पड़ा हुआ है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, उन्हें धोखे के साथ उसने भटका दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब उन दोनों ने उस दरख्त के फल को चखा, बस वो फल चखने और खाने की देर थी, बदत लहुमा सौआतुहुमा, जन्नती लिबास उसी वक्त उतर गया। यानी फल अंदर गया, लिबास खत्म, उसी वक्त वो बेलिबास हो गए, उरिया हो गए। और जब उरियानी का एहसास हुआ, अब जन्नत के अंदर भी जहां तीसरा इंसान कोई नहीं है, मियां बीवी खड़े हुए हैं, मगर उरियानी का जो एहसास है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इतना बेचैन किया। वतफ़िका यफ़िक़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जो करीब दरख्त था बड़े पत्तों वाला, उठा के अपनी बॉडी पे रख के छुपाना शुरू कर दिया अपने आप। इसका मतलब यह है कि शर्म का एहसास इंसान का फितरी एहसास है। जब कौमें शर्म खत्म कर देती हैं और हया खत्म कर देती हैं और बेलिबास और उरियानी में फख्र महसूस करती हैं, तो समझो इंसानियत खत्म हो चुकी है इस माशरे में। हजरत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम, मैंने अर्ज किया कि दो ही बंदे खड़े हैं वहां पर, जन्नत के अंदर अकेले हैं, और वहां पर कोई मियां बीवी को आपस में है, मगर एहसास से उरियानी इस कदर ज़हन पर गालिब हुआ कि फौरी तौर पर जन्नत के पत्तों को, दरख्तों के पत्तों को उतार के अपनी बॉडी को छुपाने लग गए। वनादाहुमा रब्बुहुमा, और उधर से उनके परवरदिगार की आवाज आई, अलम अनहुकुमा अनहकुमा अंतिरकुमा शजरा, मैंने रोका नहीं था इस दरख्त के पास जाने से। देख लिया नतीजा इसका।
یعنی آنے واحد کے اندر یہ ساری باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. وَأَقُلْ لَكُمَا میں نے کہا نہیں تھا تم سے ان الشیطان لکما عدو مبین شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. چال چل گیا وہ اپنی اور آپ لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے. اچھا یہ بات انسان کبھی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس کی چال چلنے کے بعد بتائیں. اللہ عین اس وقت بھی تو کہہ سکتا تھا نہیں کھانا یہ شیطان ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. رب کائنات کا ایک نظام ہے. وہ انسان کو جو ارادہ اس نے دیا ہے یہی تو انسان کی امتحان اور آزمائش ہے کہ اس کو اچھی بات بتا دی گئی کہ اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, یہ دھوکے باز ہے. یہ ساری بات بتا دی تھی, منع کیا تھا یہ نہیں کھانا. اب ادھر سے ایک اور طاقت ہے, ابلیسی طاقت ہے, شیطانی طاقت ہے. وہ آپ کو باوجود اس کے کہ پتا ہے کہ یہ بنا ہے اور اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور اس کا نقصان ہونا ہے, وہ پھر آپ کے ذہن کو ورگلاتا ہے اور آپ ورگلانے میں آ کر اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کی بات کو رد کر کے اپنے مالک کی بات کو مانتے ہیں. یہی تو امتحان ہے. اگر یہ امتحان نہ لینا ہوتا تو اللہ پہلے بتا دیتا, اور بتانے کی کیا ضرورت تھی, اللہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا. جب اس نے اللہ کی حکم نہیں مانا تھا اللہ اسی ٹائم اسے موت دے کے جہنم میں ڈال دیتا. لیکن پورا جو نظام بنایا گیا اصل میں انسان کی اسی آزمائش کے لیے بنایا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے انسان کو نیکی بھی الہام کر دی, ہم نے اس کے اندر بدی کا وعدہ بھی ڈال دیا ہے, اور ہم نے شریعت بھیجی, پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, اچھا راستہ بتایا, صراط مستقیم بتائی. اور شیطان بھی ہے جو پھسلانے والا ہے. بس انسان کو عقل ارادہ اختیار دے دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اپنے ارادے سے ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. یہ انسان کا امتحان ہے. اس کے بعد ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم, اے اولاد آدم, قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ہم نے لباس اتارا ہے. یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں ہم نے کبھی نعمت نہیں سمجھا, میں یہ لباس ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے, ورنہ ہم بھی جانوروں کی طرح پھر رہے ہوتے. انسان سوچے کہ وہ معاشرے جہاں انسان لباس سے آزاد ہو جاتا ہے ان کی شکل اور حیثیت کیا نظر آتی ہے. اگر معاشرہ ایسے ہوتا تو ہم میں اور پھر جانوروں میں فرق کیا ہوتا. آج ہماری عزت بنتی ہے ہمارے لباس کی وجہ سے. ہم نے قمیص پہنا, اللہ نے پھر ہمیں چہرہ دیا, داڑھی دی, ہم ٹوپی امامہ رکھتے ہیں, لباس پہنتے ہیں, اسے انسان زیب و زینت اختیار کرتا. فرمایا ہمیں لباس اتارا تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے اور تمہارے لیے عزت اور وقار کا باعث بنے. اور یاد رکھو یہ لباس اپنی جگہ عزت دیتا ہے, لیکن اصل عزت اگر چاہتے ہو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ تقویٰ والا جو لباس ہے نا, خوف خدا والا, وہ اصل بہترین لباس وہ ہوتا ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لباس کا ملنا اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. پھر فرمایا یا بنی آدم, اے اولاد آدم, لا یفتننکم الشیطان کہیں شیطان, پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے باتیں کی, اب اللہ اولاد آدم سے بات کر رہا ہے. تمہیں اللہ نے لباس دیا, لباس اللہ کی نعمت ہے, شرمگاہیں ڈھانپنے والا ہے, عزتوں کو بڑھانے والا ہے, مقام کو بڑھانے والا ہے. اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال لے جیسے اس نے تمہارے بابا اور اماں حضرت آدم اور حوا کو ڈالا تھا, کہیں وہ تمہارا لباس نہ اتروا دے. یعنی شیطان کا دعو اب بھی یہی ہے کہ انسانیت کا لباس اترواؤں میں. یعنی شیطان کے جو بڑے حملے ہیں ان میں سے ایک بڑا حملہ یہ ہے کہ لوگوں کو فحاشی, بے حیائی اور عریانی کی طرف لے کے جانا. فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ جس طرح اس نے تمہارے باپ دادا, تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا. ینزع عنہما لباسہما اس نے لباس ان کا اتروایا تھا, لیریہما سوآتہما تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ابلیس اور اس کا جو قبیلہ ہے, اس کی جو ذریت ہے, اس کے ساتھی ہیں, وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگا کرو اور صراط مستقیم پر چلو اور اس شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ رب کی پناہ مانگو تاکہ تم اس کے شر سے بچ سکو. اب جب یہ معاملہ ہو گیا, حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتار دیا گیا. اب زمین پہ کہاں اتارا گیا یہ باتیں بھی تاریخی باتیں ہیں, اس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے. بعض علماء نے
کہا کہ ہندوستان کی سرزمین تو اتارا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ مرحلہ پیش آ گیا تھا، اب جو بنیادی سوال ہے سمجھنے والا اور غور و فکر کرنے والا وہ یہ ہے کہ ایک حکم عدولی، میں لفظ بہت سمجھ اور سوچ کے ادا کرنا چاہتا ہوں، شیطان کے بارے میں تو ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہیں گے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ کام نہ کیا جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا، وہ کام کر بیٹھے۔ یعنی صورتاً اگر دیکھیں، ایک ہوتا ہے حقیقتاً، ایک ہوتا ہے صورتاً۔ صورتاً کا معنی ہے شکلاً، دکھنے میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہنا نہ مانا، دکھنے میں، یہ لفظ دکھنے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ حقیقتاً کہنا نہ ماننا وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے ارادے اور سوچ سمجھ کے نافرمانی کرنا چاہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خود اللہ پاک نے ان کی وضاحت دی اور ان کی صفائی دی اللہ پاک نے۔ میں یہ بات عرض کروں گا اور یہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ ہماری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے درخت کا پھل نہیں کھانا، فَنَسِيَا، آدم بھول گئے تھے۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ میرا کوئی ملازم ہو، وہ غلطی کرے، میں نے اسے کہا تھا یہ لے کے بنا لے، میں خود ہی کہوں بھائی یہ بھول گیا تھا، یہ بھول گیا تھا۔ کتنا مہربان ہے رب اپنے پیارے بندوں کے ساتھ، کہا فنسیا، آدم بھول گئے تھے، ولم نجد لہو عصبا، ان کے دل میں ہم نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں پایا تھا۔ اب اللہ جن کے بارے میں کہے کہ ہم نے ان کے دل میں گناہ کا ارادہ ہی نہیں پایا، وہ بھول گئے تھے، کہ ہماری پھر مجال ہونی چاہیے کہ ہم کہیں انہوں نے گناہ کر لیا تھا؟ نہیں، اللہ پاک نے خود ان کی پاکیزگی اور صفائی بیان کی۔ اب جب یہ عمل ہوا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی جو کیفیت تھی ندامت کی، شرمندگی کی، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ شرمندہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 10-20 سال نہیں، سینکڑوں سال تک گریہ وزاری اور آہوزاری کرتے رہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے التجا کرتے رہے، اور رب کائنات نے ان کو خود الفاظ سکھائے، وہ الفاظ جو آج ہم بھی مانگتے دعا میں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پر ایک مشہور حدیث پاک جو مستدرک علی الصحیحین، ایک کتاب ہے معروف، امام حاکم کی تالیف ہے، مستدرک علی الصحیحین، یعنی وہ حدیثیں جو بخاری و مسلم کے لیول کی ہیں، مگر انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لیا، انہوں نے خاص لمٹ لینی تھی، ساری حدیثیں تو اکٹھی نہیں کی انہوں نے، تو وہ جو رہ گئی تھی ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، اس لیول کی حدیثیں، اس میں یہ حدیث پاک آتی ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لفظش ہوئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، میرے قصور کو معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ حالانکہ میں نے انہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا، یعنی لباس بشریت میں وہ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، تو آپ لوگوں نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، میرا وجود بنایا اور اپنی روح خاص مجھ میں پھونکی اور مجھ میں جان آئی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر میری نظر پڑی، میں نے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، میری پہلی نگاہ وہاں پہ پڑی جہاں پر وہ کلمہ طیبہ جو جس کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے پڑھنے کا۔
یہ کلمہ پچھلی امتیں بھی پڑھتی رہی نا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کلمے امتیں پڑھتی رہی، مگر وہ کلمہ جو عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھنے کا شرف اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جب وہ نام وہاں پہ دیکھا اور میں نے ان کا نام اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا پایا تو میں جان گیا کہ یہ تجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور تیرے محبوب ہیں، تبھی تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ آدم تم نے سچ کہا، بے شک وہ ساری مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تم ان کے وسیلے سے دعا کرو، میں ضرور تمہاری مغفرت کروں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے آدم میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یہ مستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4194 جو میں نے آپ کے سامنے ایگزیکٹ ترجمہ رکھا ہے بغیر زیادہ وضاحت۔ اچھا یہاں پر خیال ذہن میں آتا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ ان کو خود کلمات سکھا رہا ہے، ربنا ظلمنا والے وہ کلمات سکھا رہا ہے، اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی طرف سے وسیلہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کلمات سکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا چاہتا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ والے لفظ بولو، یہ والے بولو، اس طرح مانگو مجھ سے۔ تو پھر وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو الفاظ دعا سکھلانا یہ اللہ کا انعام اور احسان تھا ان کے اوپر۔ اللہ احسان کر رہا تھا کہ معاف کرنا چاہتا ہے اور معافی کے لیے دعا کے الفاظ سکھا رہا ہے، یہ اللہ کا انعام تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا اپنی عاجزی ہے، اپنی انکساری ہے کہ باری تعالیٰ تو نے تو الفاظ سکھا دیے مگر میں چاہتا ہوں کمی کوئی نہ رہ جائے، تیرے محبوب کا وسیلہ بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ کمی کوئی نہ رہ جائے اور مغفرت کامل حاصل ہو جائے مجھے، اس لیے میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ حاضر ندی وقار وقت چونکہ مختصر ہے، میں اس کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے یہ جو دو کردار ہیں، ایک ابلیس کا کردار ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا کردار ہے۔ ابلیس کا کردار کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، اللہ کا حکم ملتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے وہ کوتاہی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ یہ کام کرو، سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، قصور کا اعتراف کرنے کے، طبیعت میں اعتراف نہیں ہے، ماننا نہیں ہے۔ وہ ابلیسی مزاج کیا ہے؟ ابلیسی مزاج کیا ہے؟ شیطانی مزاج کیا ہے؟ کہ غلطی کر لینا اور پھر غلطی پہ اڑ جانا، غلطی کر لینا پھر اس کو کوئی پوچھے کہ کیوں کی تو آگے سے دوسروں پہ ڈالنا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا پہ ڈال رہا ہے۔ اس کی حجتیں پیش کرنا، جی میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے تھا، باری تعالیٰ آپ نے بھی مجھے مشکل میں ڈالا ہے، میرے جیسے بندے کو کہا کہ سجدہ کرو مٹی والے کو، میں قصور میرا نہیں ہے، یہ آپ نے حکم مجھے صحیح نہیں دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ شیطانی خصلت ہے، یہ ابلیسی خصلت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا کردار اور رویہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں کھانا، وہ کھا بیٹھے۔ جب اللہ نے پوچھا کیوں کھایا، اگر جواب دینا چاہتے، ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، وہ کہہ سکتے تھے کہ باری تعالیٰ یہ ابلیس میرے پاس آیا تھا اور یہ اور شکل میں تھا، میں نے پہچانا نہیں تھا، تو بس مجھ سے تو غلطی ہو گئی، یا اللہ اس نے تیرے نام کی قسمیں کھائی تھی، میں اعتبار کر بیٹھا، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اے باری تعالیٰ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ حکم حرام والا نہیں ہے، مکروہ والا ہے، تو بس میں نے معمولی سمجھ کے کر بیٹھا، غلطی ہو گئی۔ چاہتے تو حجتیں پیش کر سکتے تھے، جواز بنا سکتے تھے، شیطان پہ بات ڈال سکتے تھے، کہہ سکتے تھے سارا کچھ، مگر کوئی ایک جواب، کوئی ایک حجت، کوئی ایک وجہ بیان نہیں کی، بس ہاتھ باندھ کے اتنا کہا مولا غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ یہ ہے رویہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا۔ دونوں کا رزلٹ میں کیا فرق ہے؟ رزلٹ میں کیا فرق ہے؟ جو وہ راہ چلتا ہے ابلیس والی کہ جس میں اکڑ گیا، جس میں آگے سے حجتیں پیش کرنے لگ گیا، تو رب کائنات کا جواب کیا تھا؟ فخرج
निकल जा मेरी बारगाह से, तू रांदा हुआ मरदूद है और तेरे गले में क़यामत तक लानत का तौक है। और कहना लफ्ज़िश हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हो गई, लेकिन जब कसूर एतराफ़ कसूर कर लिया तो रब्बे कायनात ने तौबा भी कबूल की, और सिर्फ तौबा कबूल नहीं की, सर पे नबूवत का ताज भी रख दिया अल्लाह पाक। मालूम ये हुआ कि अपने से गलती हो जाए इंसान से तो बजाय दूसरों पे ब्लेम करने के, जो ब्लेम गेम होती है, ये जो उज़्र बहाने होते हैं दूसरों पे डालना, अपने आप पर न देखना, ये जो रवैया है ये अच्छा रवैया नहीं है। इस रवैये पे चलने वाले को इस्लाह की तौफीक नहीं मिलती। जो हुज्जतबाजियां करता है, जो लोगों पे डालता है, अपनी कमी पे निगाह नहीं करता, उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकता बंदा। जो अपनी कोताही पे निगाह डालता है वो अपनी इस्लाह पहले करता है और फिर बाद में जो दीगर बाहर से चीजें बनी हैं उनका भी सद्देबाब करने की कोशिश करता है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़ पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।